خالد رضی اللہ عنہ کے حکم سے ایک معاہدہ لکھا گیا۔ یہ معاہدہ مدینہ کے سالار خالد بن ولید اور سلوبہ بن نستونہ کی قوم کے ساتھ طے ہوا اور تحریر کیا جاتا ہے۔ اس کے مطابق سلوبہ بن نستونہ عیسائی قوم کی طرف سے 10,000 دینار سالار بطور جزیہ ادا کرے گا اور کسریٰ کے ہیرے اور موتی اس رقم کے علاوہ وصول کیے جائیں گے۔ جزیے کی رقم صرف ان عیسائیوں سے ہر سال وصول کی جائے گی جو اس کی استطاعت اور توفیق رکھتے ہیں اور جو کمانے کے قابل ہوں گے۔ ہر کسی کو جزیے کا اتنا ہی حصہ دینا پڑے گا جتنا وہ آسانی سے ادا کر سکے گا۔ اس معاہدے کی روح سے مسلمانوں پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ عیسائیوں کی بستیوں بانکیہ اور بسمہ کو ہر طرح کا تحفظ مہیا کرے۔ پادری سلوبہ بن نستونہ کو اس قوم کا نمائندہ تسلیم کیا جاتا ہے جیسا کہ اسے اس کی قوم نے تسلیم کیا ہے۔ اس معاہدے پر جو خالد بن ولید نے کیا ہے تمام مسلمان رضامند ہیں اور وہ اس پر عمل کریں گے۔ پادری سلوبہ اس علاقے کی نامور شخصیت تھی۔ ارد گرد کے بڑے بڑے سرداروں اور سرکردہ افراد نے جب دیکھا کہ سلوبہ نے خالد رضی اللہ عنہ کی اطاعت قبول کر لی ہے تو وہ سب ہیرا پہنچے اور خالد رضی اللہ عنہ کی اطاعت قبول کرنے لگے۔ انہوں نے جو نقد جزیہ ادا کیا وہ 20 لاکھ درہم تھا۔ مسلمانوں کی شجاعت کی دھاک دور دور تک بیٹھ گئی۔ بڑا ہی وسیع علاقہ مسلمانوں کے زیر نگیں آ گیا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے وقت ضائع کیے بغیر اس علاقے میں اسلامی حکومت قائم کر دی اور انہی سرداروں میں امراء منتخب کر کے مختلف علاقوں میں مقرر کر دیے۔ اس کے ساتھ ہی اپنی فوج کے کچھ دستے اس مقصد کے لیے سارے علاقے میں پھیلا دیے کہ کہیں سے اسلامی حکومت کے خلاف بغاوت نہ اٹھ سکے۔ یہ دستے گھڑ سوار تھے اور برق رفتار بھی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے 3 بڑے ہی تیز اور پھرتیلے سالاروں زرار بن الازور، قعقاع اور مسنہ بن حارثہ کو ان دستوں کے ساتھ بھیجا تھا۔ ان تینوں کا انداز ایسا جارحانہ تھا کہ جدھر جاتے تھے ادھر لوگ دبک جاتے اور ان کے سردار آگے آ کر اطاعت قبول کر لیتے۔ اس طرح جون 633 ربیع الاول آخر 12 ہجری میں دجلہ اور فرات کے درمیانی علاقے اسلامی سلطنت میں آ گئے۔ تخت و تاج کے ہوسکاروں نے اپنی قوموں کو تاریخ کی تاریکیوں میں گم کیا اور اپنے ملک دشمن کے حوالے کیے ہیں۔ فارس کی شہنشاہی جو ناقابل تسخیر سمجھی جاتی تھی اور جس کی فوج ذرہ فوش تھی اب زوال پذیر تھی۔ مسلمانوں کی فوج کی نفری فارس کی فوج کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھی۔ یہ نفری ذرہ پوش بھی نہیں تھی اور آتش پرستوں کی فوج کی طرح اتنی زیادہ مسلح بھی نہیں تھی، مگر آتش پرست شکست پہ شکست کھاتے چلے گئے اور فارس کے دارالحکومت مدائن کو خطرہ پیدا ہو گیا۔ وہاں اب کسریٰ اردشیر نہیں تھا، وہ صدمے سے مر گیا تھا۔ تاریخ گواہ ہے اور قرآن کا فرمان ہے کہ اللہ جس قوم کو اس کے اعمال بد کی سزا دینے پر آتا ہے اس پر نااہل اور خود غرض حکمران مسلط کر دیتا ہے جو اسی قوم کے افراد ہوتے ہیں۔ اللہ کا یہ قہر آتش پرستوں پر گرنا شروع ہو گیا تھا۔ مدائن میں اردشیر کی موت کے بعد اس کے خاندان میں تخت و تاج کی جنگ شروع ہو چکی تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ کے جاسوس مدائن میں ہی نہیں کسریٰ کے محل میں بھی پہنچ چکے تھے۔ وہ جو خبریں بھیج رہے تھے وہ خالد رضی اللہ عنہ کے لیے امید افزا تھی۔ مدائن کا تخت اب وہ تخت بن چکا ہے جس پر میت کو غسل دیا جاتا ہے۔ ایک جاسوس نے مدائن سے آ کر خالد رضی اللہ عنہ کو بتایا یہ تخت کسریٰ کے 3 شہزادوں کی جانیں لے چکا ہے۔ اردشیر کی متعدد بیویاں ہیں اور ہر بیوی کے جوان بیٹے ہیں۔ ہر بیوی اپنے بیٹے کے سر پر کسریٰ کا تاج رکھنا چاہتی ہے۔ اردشیر کے مرنے کے بعد ایک شہزادے کو تخت پر بٹھایا گیا۔ 2 روز بعد وہ اپنے کمرے میں اس حالت میں مردہ پایا گیا کہ اس کا سر اس کے دھڑ سے الگ تھا۔ 2 نہایت خوبصورت اور جوان لڑکیوں کو دربان کو اور 2 پہرہ داروں کو جلاد کے حوالے کر دیا۔ اس شہزادے کے قتل کے شبے میں ان سب کے سر قلم کر دیے گئے۔ اس کی جگہ اردشیر کی ایک اور بیوہ کے بیٹے کے سر پر کسریٰ کا تاج رکھا گیا۔ تیسرے دن اس نے شراب پی اور بے ہوش ہو گیا اور ذرا دیر بعد مر گیا۔ اب 7-8 آدمی اور 3 جوان عورتوں کو شہزادے کو شراب میں زہر پلانے کے شبے میں قتل کر دیا گیا۔ سالار اعلیٰ تیسرا شہزادہ تخت پر بیٹھا۔ دوسرے روز محل کے باغ میں ایک بڑی دلکش رقاصہ کے ساتھ ٹہل رہا تھا۔ کہیں سے بیک وقت 2 تیر آئے، ایک اس کی آنکھ میں اور دوسرا اس کی شہرگ میں اتر گیا۔ کسریٰ کا تخت پھر خالی ہو گیا۔ تخت ابھی تک خالی ہے۔ کسریٰ کے وزیر اور 2 سالاروں نے تاج پوشی کا سلسلہ روک دیا ہے۔ انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ جو علاقے فارس کے شہنشاہی میں رہ گئے ہیں انہیں مسلمانوں سے بچایا جائے۔
انہوں نے دجلہ کے پار اپنی فوج کو اس طرح پھیلا دیا ہے کہ ہم جس طرح سے پیش قدمی کریں گے وہ ہمیں روک لیں گے۔ ان کی اس فوج کی نفری کتنی ہوگی؟ خالد رضی اللہ عنہ نے پوچھا۔ ہم سے دگنی ہوگی۔ جاسوس نے جواب دیا، اس سے زیادہ ہوگی، کم نہیں ہو سکتی۔ مدائن دجلہ کے پار ہے، آتش پرست ہمیں دریا پار نہیں کرنے دیں گے۔ اللہ کے دریا اللہ کی راہ میں لڑنے والوں کو نہیں روک سکتے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، آتش پرست ہمیں روکنے کے قابل نہیں رہے۔ جس قوم کے سردار میں پھوٹ پڑ جاتی ہے اس قوم کی قسمت میں تباہی کے سوا کچھ نہیں رہتا۔ ہم مدائن کی طرف کوچ کر رہے ہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے سالاروں سے کہا، ہم دشمن کو سنبھلنے کی مہلت نہیں دیں گے۔ خالد رضی اللہ عنہ اپنے سالاروں کو کوچ کے احکام دے ہی رہے تھے کہ انہیں اطلاع دی گئی کہ مدینہ سے خلیفۃ المسلمین رضی اللہ عنہ کا قاصد آیا ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے فوراً قاصد کو اندر بلا لیا۔ کیا مدینہ کے لوگ ہمیں اچھے نام سے یاد کرتے ہیں؟ خالد رضی اللہ عنہ نے قاصد سے پوچھا۔ خدا کی قسم، مدینہ کی ہوائیں بھی آپ کو یاد کرتی ہیں۔ قاصد نے کہا، امیر المؤمنین رضی اللہ عنہ مسجد میں آپ کا ذکر کرتے ہیں۔ وہ کئی بار کہہ چکے ہیں کہ اب مائے خالد جیسا ایک اور بیٹا نہیں جن سکیں گی۔ لوگ ہر روز آپ کی خبر کا انتظار کرتے ہیں۔ پیغام کیا ہے؟ قاصد نے پیغام خالد رضی اللہ عنہ کو دے دیا۔ خالد رضی اللہ عنہ پڑھتے جا رہے تھے اور ان کے چہرے کا تاثر بدلتا جا رہا تھا۔ وہاں جو سالار موجود تھے وہ پیغام سننے کے لیے بےتاب ہو گئے۔ امیر المؤمنین کے سوا مجھے کون روک سکتا ہے؟ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، اور سالاروں سے مخاطب ہو کر بولے، امیر المؤمنین نے حکم بھیجا ہے کہ ایاز بن غنم دومت الجندل میں لڑ رہا ہے، اللہ اسے فتح عطا فرمائے، ادھر سے فارغ ہو کر وہ ہمارے پاس آ جائے گا۔ امیر المؤمنین نے کہا ہے کہ جب ایاز اپنی فوج لے کر ہمارے پاس آ جائے تو ہم آگے بڑھیں، اس کے آنے تک ہم جہاں ہیں وہیں رکے رہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ کے چہرے پر جو رونق اور آنکھوں میں فتح اور نصرت کی جو چمک ہر وقت رہتی تھی وہ بجھ گئی اور وہ گہری سوچ میں کھو گئے۔ سالاروں کے اس اجلاس پر سناٹا طاری ہو گیا، جس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ خلیفۃ المسلمین رضی اللہ عنہ نے پیش قدمی روک دی تھی، بلکہ وجہ یہ تھی کہ خالد رضی اللہ عنہ کے چہرے پر ایسا تاثر کبھی کبھی آیا کرتا تھا، اور یہ تاثر ایک طوفان کا پیش خیمہ ہوا کرتا تھا۔ کسی بھی سالار کو خلیفہ کے اس حکم کے متعلق کوئی بات کہنے کی جرت نہ ہوئی۔ چند منٹ بعد خالد رضی اللہ عنہ گہری سوچ سے بیدار ہوئے اور قاصد کی طرف دیکھا۔ اللہ تجھے سفر میں سلامتی اور رحمت عطا کرے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، آرام کرنا چاہتا ہے تو کر لے اور واپسی کا سفر اختیار کر۔ امیر المؤمنین سے میرے اور میرے ساتھیوں کا سلام کہنا، پھر کہنا کہ جنگ کے حالات کو وہی بہتر سمجھتے ہیں جو میدان جنگ میں ہوتے ہیں۔ محاذ سے اتنی دور بیٹھ کر کوئی فیصلہ کرنا لڑنے والوں کے لیے نقصان دہ بھی ہو سکتا ہے۔ پھر کہنا کہ ولید کا بیٹا خلافت کی حکم عدولی کی جرت نہیں کرے گا، لیکن حالات نے مجبور کیا اور اسلام کو خطرہ لاحق ہوا تو میں حکم کی پرواہ نہیں کروں گا۔ میں خلافت مدینہ کا امین اور اسلام کا پاسبان ہوں۔ میں دشمن کو اپنے اوپر آتا دیکھ کر ایک شخص کے حکم کو ایک طرف رکھ دوں گا۔ مجھے خوشنودی اللہ کی درکار ہے، اللہ کے کسی بندے کی نہیں۔ میں معلوم کروں گا کہ سالار ایاز کے محاذ کی صورتحال کیا ہے۔ ہو سکتا ہے اسے مدد کی ضرورت ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے محاذ سے جلدی فارغ نہ ہو سکے اور آتش پرست اس عرصے میں سنبھل جائیں، اور خلیفۃ المسلمین سے کہنا کہ ہم نے زرتشت کی آگ کو سرد کر دیا ہے۔ اللہ نے ہمیں ایسی فتح عطا کی ہے جس نے کسریٰ کے محل کو شیطان کا بسیرا بنا دیا ہے۔ ارد شیر کے تخت پر جو کوئی بیٹھتا ہے وہ 2 روز بعد اپنے بھائیوں کے ہاتھوں قتل ہو جاتا ہے۔ فارس کی شہنشاہی اور اس کی شان و شوکت کو ہم نے دجلہ اور فرات میں دبو دیا ہے۔ ہیرا جسے فارس کا ہیرا کہتے تھے ہمارا فوجی اڈا ہے، ہمارے لیے دعا کرتے رہے۔ قاصد کی روانگی کے بعد خالد رضی اللہ عنہ نے ایک کماندار کو بلا کر کہا کہ اپنے ساتھ 2 بڑے تیز اور توانا سپاہی لے کر بہت تیز رفتار سے دومت الجندل جائے اور غور سے دیکھے کہ وہاں کیا صورتحال ہے، اور سالار ایاز بن غنم کب تک فارغ ہو سکیں گے، اور کیا ان کے جلدی فارغ ہونے کا امکان ہے بھی یا نہیں۔ کماندار اسی وقت روانہ ہو گیا۔ خلیفۃ المسلمین کے اس حکم کو جو تم نے سنا ہے ذہن سے اتار دو۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے سالاروں سے کہا، دل میں خلافت مدینہ کا پورا احترام رکھتے ہوئے ان حالات کو دیکھو جو ہم نے آتش پرستوں کے لیے پیدا کر دیے ہیں۔ اگر ہم ایاز کے انتظار میں یہیں بیٹھے رہے تو کسریٰ کی فوج کو سنبھلنے کا موقع مل جائے گا۔ خدا کی قسم
تم سب یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہو کہ کسریٰ کی فوج پر تم نے جو خوف طاری کر دیا ہے وہ انہیں کسی میدان میں تمہارے مقابلے میں نہیں ٹھہرنے دے گا، اور مدائن کے محلات میں تخت نشینی پر جو قتل و غارت ہو رہی ہے وہ ہمارے حق میں جاتی ہے۔ قوم کے سرداروں میں جب تخت نشینی وجہ پہ کار ہو جاتی ہے تو فوج ایسی تلوار کی مانند ہو جاتی ہے جو بڑے ہی ڈھیلے اور کمزور ہاتھوں میں ہو۔ ہاں ابن ولید، سالار عاصم بن عمرو نے کہا، کسریٰ کے جن سالاروں نے فارس کے بچے ہوئے علاقوں میں اپنی فوج پھیلا دی ہے وہ سالار بھی تخت کے خواہش مند ہوں گے، وہ ہم پر فتح حاصل کر کے فارس کے تخت پر قابض ہونا چاہتے ہیں، اگر ایسا ہوا تو فارس جلدی تباہ ہوگا۔ سالار عدی بن حاتم نے کہا، سالاروں کے دماغوں پر جب تخت و تاج سوار ہو جاتا ہے تو وہ اپنے ملک اور قوم کو بڑی جلدی تباہ کر دیتے ہیں، جب توجہ تخت کے لفظ اور اپنی ذات پر مرکوز ہو جاتی ہے تو نگاہیں دشمن سے ہٹ جاتی ہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، میں ان حالات سے فائدہ اٹھاؤں گا، اپنی فوج کو تیاری کی حالت میں رکھو، ہم آخری فیصلہ دومت الجندل کی صورتحال معلوم ہو جانے پر کریں گے۔ دومت الجندل کی صورتحال سالار ایاز بن غنم کے لیے مخدوش تھی۔ دومت الجندل اس دور کا مشہور تجارتی مرکز تھا، آج کے عراق اور شام کی شہرائیں یہیں آ کر ملتی تھیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبوک پر چڑھائی کی تھی تو اس دوران خالد رضی اللہ عنہ دومت الجندل تک پہنچے اور یہاں کے قلعہ سے قلعہ دار عقیدر بن مالک کو گرفتار کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور پیش کیا تھا۔ عقیدر بن مالک نے اسلام تو قبول نہ کیا لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت قبول کر لی تھی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد ارتداد کا فتنہ اٹھا تو اس شخص نے مدینہ کی وفاداری ترک کر دی اور عیسائیوں اور بت پرستوں کو ساتھ ملا کر اس کا سردار بن گیا تھا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عقیدر بن مالک کی سرداری کو ختم اور اس کے زیر اثر غیر مسلم قبائل کو اپنے زیر نگین کرنے کے لیے سالار ایاز بن غنم کو بھیجا تھا۔ ایاز تجربہ کار سالار تھے، لیکن دومت الجندل پہنچے تو دیکھا کہ عیسائیوں کا ایک بہت بڑا قبیلہ جو کلب کہلاتا تھا اپنے علاقے کے دفاع کے لیے تیار تھا۔ یہ قبیلہ جنگ و جدل میں شہرت رکھتا تھا۔ ایاز نے قلعے کو محاصرے میں لے لیا لیکن عیسائیوں نے باہر سے مسلمانوں کو محاصرے میں لے لیا۔ ایاز کی فوج کو آگے بھی اور عقب میں بھی لڑنا تھا۔ اس صورتحال نے جنگ کو ایسا طول دیا جو ختم ہوتا نظر نہیں آتا تھا۔ یہ صورتحال ایاز کے لیے روز بروز مخدوش ہوتی جا رہی تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ کا بھیجا ہوا کماندار واپس آیا تو اس نے خالد رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ ایاز بن غنم کیسے آئے گا، اسے تو خود مدد کی ضرورت ہے۔ کماندار نے دومت الجندل میں ایاز اور دشمن کی فوجوں کی پوزیشنیں تفصیل سے بیان کی۔ خدا کی قسم میں یہاں انتظار میں فارغ نہیں بیٹھ سکتا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے پرجوش آواز میں کہا، بیشتر اس کے کہ دشمن آگے آ جائے، میں آگے بڑھوں گا، مدائن کے شہر پناہ مجھے پکار رہی ہے، کوچ کی تیاری کرو۔ مشہور مورخ طبری اور بلازری نے لکھا ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ کی خودسری اور سرکشی مشہور تھی، وہ چین سے بیٹھنے والے سالار نہیں تھے، اس صورت میں کہ دشمن 4 شکستیں کھا چکا تھا اور اس کا نظام درہم برہم ہو گیا تھا اور مدائن کے شاہی ایوان میں ابتری پھیلی ہوئی تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ فارغ بیٹھ ہی نہیں سکتے تھے۔